بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت والدین کا ثواب اور کون سا عمل ایسا ہے جس سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ اس کے متعلق حدیث پاک سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی، بدل نہیں سکتی مگر دعا، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی مگر ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد، اور ایک روایت میں ہے تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارے والد، پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار، پھر جو تمہارا قریبی رشتہ دار۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدہ کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو پھر میں نے عرض گزار ہوا پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کس کے ساتھ؟ تو ارشاد فرمایا اپنے والد کے ساتھ، پھر ان کے بعد سب سے زیادہ جو قریب ہوں، ان کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے ساتھ حسب مرتبہ حسن سلوک کیا کرو۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بڑا گناہ کر لیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے اس میں قرات سنی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی ایسی ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں قرآن پڑھنے کا اعزاز دیا۔ اور ان کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں سو گیا تو اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، یعنی دخلت الجنہ کی بجائے نمتو تانی کے الفاظ آئے ہیں۔ سیدنا معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جہاد کروں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ان کو لازم کر لے، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کرنا،
اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا، اور حق میں خرچ کرنے کو روکنا، اور لاؤ لاؤ بولنا اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، کیل و کال کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔